اچھا، یہ پچھلی ہی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، لیکن السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے ان سسٹر کی جن کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی، اینڈ پھر انہوں نے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اچھا کیا برا کیا، لیکن بہت واویلا مچایا۔ اس کی وجہ سے ان کے دنیا جہان سے ان کے خیر خواہ بھی سامنے آئے، بہت لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، کچھ آٹے میں نمک کے برابر لوگوں نے ان کو کرٹیسائز بھی کیا کہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ نیوٹرل تھے، مطلب میری طرح جو دونوں سائڈز پہ تھے، مطلب اس کے لیے بھی بول رہے تھے، اینڈ دین وہ سیکنڈ کے لیے بھی بول رہے تھے۔ جب ان کو سیکنڈ وائف کی سٹوری پتہ چلی کہ وہ کچھ مطلب دوسرے لفظ میں کوئی عیاشی نہیں تھی، ایک جیسے کہ کسی کو بھی اچانک بس راہ چلتے پسند کر لی، شادی کر لی، مطلب اس کی بھی ایک الگ سٹوری تھی، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ابھی بھی لائٹ نہیں ہے ہمارے ایریے میں، اور جنریٹرز ابھی بھی چل رہے ہیں، تو اگر آپ کو شور محسوس ہو تو پلیز بہت معذرت، لیکن آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں آج اس ٹاپک پہ ضرور بات کروں گی۔ اچھا، تو ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کیسے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر جن وائف نے اچھا پورا سال ان کے اوپر ویڈیوز بنتی رہیں، پہلی بیوی دوسری بیوی، پہلی بیوی دوسری بیوی، یہی چیز چلتی رہی، تو اتنا زیادہ اس چیز کو اتنا اچھالا گیا کہ وہاں سے میرا جو ہے وہ زیادہ رجحان سیکنڈ کی طرف ہوا، اور مجھے اس پہ ترس آتا تھا یار کہ کیا اس نے شادی تو کی ہے، اور اپنے بڑوں کے کہنے پہ سب کی رضامندی سے، اور نہ کہ وہ بھاگ گئی گھر سے، نہ کہ اس نے کہیں سے چھپ کے کورٹ میرج کی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب ہر طریقے سے اگر سوچا جائے تو اس نے تو پھر بڑوں کا کہنا مان کے انہی کی رضا کے آگے سر جھکا لیا کہ ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ لوگوں نے اتنے سال پہلے رشتہ ختم کیا تھا، ابھی بھی آپ اس کو دوبارہ سے جوڑے ہیں، تو وہ صبر کر کے اس نے مطلب دوبارہ سے یہ رشتہ جوڑ لیا، شادی کر لی، لیکن اس کو دنیا جہان سے بدوائیں اور گالیاں دی گئیں اس کے اس عمل کی وجہ سے، اور میں سلام پیش کرتی ہوں اس کے صبر کو، میں سلام پیش کرتی ہوں اس کو کہ اس نے جواب میں ایک بھی ویڈیو ایسی بنا کے اپلوڈ نہیں کی جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، کوئی بات کرے، وہ سادہ سی، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے بلاگز میں بھی نظر آتی تھی تو بہت ہی نرم طبیعت کی مالک، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی کہانی سنتے تھے وہ یک طرفہ سنتے تھے، ہم نے کبھی دوسری سائڈ کی کہانی نہیں سنی کہ ان پہ کیا بیتی، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پورا سال جو ہم لوگ ایک طرف سے کہانی سنتے رہے، ہمیں اسی طرف کا معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم نے یہ سب کچھ محسوس کیا یا کسی کا رسپانس ہماری طرف یہ آیا، کسی نے یہ ریئیکٹ دیا ہمیں، تو ہمارا جو ایکٹ تھا اس کی وجہ سے اس بندے نے کیا فیل کیا، اس نے کیا کیا سہا، تو ہم یہ لوگ یہ چیزیں فیل نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں۔ بہت دفعہ میں نے اپنے آپ کو 100% کسی چیز میں ٹھیک پایا ہے، اور جب میں نے دوسری سائڈ کی کہانی سنی، پہلے میں اس چیز پہ ہوتی تھی کہ نہیں شاید مطلب دوسرا بندہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، لیکن جب میں نے دوسری طرف کی کہانی سنی تو مجھے پتہ چلا اوکے، مطلب میری فلاں بات یا فلاں چیز میں سے ان کو یہ لگا تھا، یا یوں چیز انہوں نے پک کی تھی، مطلب اس طرح سے میری بات کو پرسیو کیا تھا، سو اس وجہ سے ان کا ریئیکشن یہ تھا۔ سو مطلب ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یوں ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آپ کی طرف سے بھی۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی چیز ٹھیک ہے یک طرفہ بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت دفعہ یک طرفہ نہیں ہوتی ہیں، وہ سم ٹائم ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ تو اچھا خیر، یہ چیز کہ پھر پورا سال ان کو اچھالا گیا، پورا سال ان کو ہر طرف سے پورے دنیا جہان سے جہاں جہاں بلاگس دیکھے جا رہے تھے بدوائیں دی گئیں، اور پھر آخر ان کی پریگننسی، ڈیلیوری، یہ چیزیں مطلب اس چیز کو بھی اچھے طریقے سے نہیں، کیونکہ ایک روح کا آنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان دونوں کا بچہ اس دنیا میں اس ٹائم پہ آنا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ قرار پایا۔ سو اس پہ بھی مطلب کہ تھوڑا سا اس کو بھی ولاگز میں کیا گیا، اچھے سے کیا گیا، جس طریقے سے بھی اس چیز کو بھی اچھالا گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے جناب کہ سم ٹائم میں سوچتی تھی کتنی صابر خاتون ہے یہ، پھر اس کے بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ اس کے لیے بہت ہی بڑا نقصان تھا، اور میں سوچتی تھی کہ شاید آج کے بعد اب اس کا
اب نام اس طرح نہیں لیا جائے گا جیسے پہلے اچھالا جاتا تھا، کہ کیونکہ اتنا بڑا اولاد کا جو دکھ ہے، اولاد کا جو نقصان ہے، یہ تو سب غموں سے زیادہ بڑا غم ہے. لیکن مطلب اس کے صبر کی انتہا دیکھیے کہ وہ کسی چیز میں پھر بھی نہیں بولی. اس کا کوئی ریئیکشن ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں دیکھا کہ ہم لوگ سن پائیں کہ دوسری سائڈ کی کہانی کیا ہے، وہ کیا فیل کرتی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، اس پہ کیا کیا پیتا. اس کے صبر کی انتہا دیکھیے جناب، کہ زندگی میں پہلی دفعہ، اور میں کہوں گی شاید تاریخ میں بھی پہلی دفعہ، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں سنا کہ ایک بہن جو ہے وہ اپنی بہن پہ الزام لگا دے یا اپنی بہن پہ کے لیے بولے کہ یہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے. تو ٹرسٹ می، مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ اس کے صبر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ان کی ہی سگی بہن نے، جب وہ حرم پاک اور وہاں پہ اتنی پاک جگہوں پہ گئی عمرہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کی ہی سگی بہن نے ان کی واپسی پہ ان پہ یہ الزام لگایا. یا حقیقت ہے یا رب جانے، لیکن مجھے جو میرا دل کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے کنفیوژن، دونوں طرف سے کنفیوژن ہے. دونوں بہنوں کو کوئی بہت بڑی کنفیوژن ہوئی ہے. حقیقت یہ نہیں ہوگی، لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ کیا ہوا، کیونکہ اتنا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. لیکن میں کہتی ہوں اس عورت کے صبر کی انتہا دیکھیے کہ جو دوسری وائف پورا سال ہم سنتے رہے، ان کے صبر کی انتہا یہ دیکھیے کہ جو ان کو اس طرح بدنام کرتا رہا، ان پہ الزامات یا جو کچھ بھی، یا اپنی فیلنگز ایکسپریس کر کے جس طرح سے بھی مطلب دنیا ان کا ساتھ دیتی رہی. ایک وقت آیا کہ ان کی ہی سگی بہن نے ان پہ الزام لگا دیا کہ آپ میرے شوہر یا آپ میرے استغفر اللہ ہسبینڈ کے ساتھ مطلب آپ کا اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے، آپ کا حرام ریلیشن شپ ہے. مطلب اس وقت میں شاکڈ رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حلال رشتوں کی حرمت کو مطلب کوئی حرمت کرے گا اور اس بات کو رائے گاہ نہیں کرے گا، نظر انداز نہیں کرے گا. کیونکہ یہ آپ کو ان ویڈیوز سے، ان باتوں سے پتہ چل گیا کہ کچھ ہی عرصے بعد، اتنی پاک جگہ سے لوٹنے کے بعد، میں نہیں کہتی کہ کوئی ایسی بات ہے، وہ میرے سے بھی زیادہ نیک ہوں گی، وہ میرے سے بھی زیادہ نیکیاں کرتی ہیں، بلکہ وہ میرے سے زیادہ نیک ہیں، ہوں گی نہیں ہیں. لیکن جب وہ لوٹی تو ان کی ہی اپنی سگی بہن نے، سوتیلی بہن نے بھی نہیں، اپنی ماں کی اولاد نے، ایک باپ ایک ماں کی اولاد نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ میرا گھر برباد کرنے جا رہی ہے اور میرا گھر ٹوٹ رہا ہے اور ہماری بات جو ہے وہ ڈیورس تک پہنچ رہی ہے. تو وہ بہت بہت شاکنگ تھا. اور ٹرسٹ می، میرے سامنے اس وقت اسی مظلوم عورت کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لگنا، آپ بدوا نہیں دیتے ہو کسی کو، لیکن آپ سائلنٹ رہ کے جب اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس چیز کا بدلہ لیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو جس طریقے سے بھی سارٹ آؤٹ کرتا ہے. ٹرسٹ می کہ وہ پھر جس پہ الزام لگاتی رہیں کہ وہ سیکنڈ وائف، میرا گھر ایسا، کچھ عرصے بعد کیونکہ انہوں نے حلال رشتے کو اور ایک ڈسکسڈ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ دونوں کی باہمی رضامندی سے جو چیز ہوئی تھی اس کو انہوں نے، کیونکہ ان کے لیے شاپنگ کر رہی تھیں، وہ ان کے لیے چیزیں خرید رہی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضامند تھیں. جب اس کی حرمت کا انہوں نے خیال نہیں رکھا تو چاہے پیسہ کمانے کے لیے، چاہے ہمدردی کے لیے، چاہے ویسے اپنا کچھ اپنے خیالات، اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا وہ لیا ایک ایکشن اس طریقے سے لیا کہ ان کی اپنی سگی بہن نے پھر بولا کہ یہ میری بہن میرا گھر اجاڑنے جا رہی ہے. میری بہن جیسے ان پہ بھی سیکنڈ ایک طرح کا یوں کہا جائے کہ دوسری عورت کا الزام لگا کہ میری شوہر کی زندگی میں ہی دوسری عورت آ رہی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا دل اس چیز پہ مانتا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ کوئی غلط فہمی ہوگی. اگر وہ پاکستان آئے بھی صحیح تو وہ کسی اور نیت سے آئے ہوں گے، وہ کسی اور کام سے آئے ہوں گے، کچھ اور معاملہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو غلط نظر سے ہی دیکھا جائے. ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا کہ ہم بغیر دیکھے، بغیر کچھ بولے، بغیر کسی ثبوت کی کسی پہ گندا الزام لگا دیں. اگر ثبوت نہ ہو تو آپ کسی بات کو چھوڑ سکتے ہو، بجائے اس کے کہ الزام لگا کے اس چیز کو اور خراب کرو. تو اس چیز کی بھی ہمارے مذہب میں اجازت ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو چھوڑ دو اس بندے کو، اس کو سزا نہ دو، بجائے کہ نہ حق کو سزا دے دو. سو اس وجہ سے میں کہوں گی کہ ان کا جو ہے، ان کا میں کچھ بھی نہیں کہتی ہوں، میں بالکل میرا دل نہیں مانتا کچھ غلط ہوا ہوگا ان کے ماں بہن، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. کچھ اگر تھا بھی صحیح تو میں بھی
وہ کنفیوژن ہے، سب کچھ غلط فہمی ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ، اللہ تعالیٰ کی گرفت جیسے کہتے ہیں نا، پکڑ پہ مجھے بہت اللہ پاک سے یہ چیزیں سب سن کے، اسٹوریز جب سے میں سن رہی ہوں مجھے بہت ڈر لگا کہ آپ جب کسی مظلوم کی آہ لیتے ہو، جب کوئی چپ کر جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ ڈرو. جب آپ بے شک میں بھی وہ حق پہ ہے، اگر وہ ناحق بھی ہے، اگر وہ چپ کر گیا، اس نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کا جھگڑا نہ کرنا اس کا اللہ پاک کو بہت پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کا اس کا چپ رہنا بہت پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ کیا ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ ان کی سیکنڈ وائف کی کیا ادا پسند آ گئی. کہ یقین کیجئے کہ وہ اس کے صبر، اس کی جو دل کی وہ تھی نا، وہ سنتی ہوگی نا گالیاں، وہ سنتی ہوں گی سب چیزیں، وہ سنتی ہوں گی بدوائیں. تو ان کا ایسا وہ جواب ملا کہ کچھ ہی مہینے کے اندر ایک سگی بہن پہ اپنے الزام لگا کے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا گھر برباد کر رہی ہیں، اور ایسے بات کہاں تک پہنچ گئی. تو پھر میں اس چیز پہ بھی شاکڈ رہ گئی کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد میں نے کبھی ان ویڈیوز میں دوسری عورت دوسری بیوی کا نام نہیں سنا. اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کو بھی فیل ہوا کہ دوسری عورت دوسری بیوی یہ چیزیں کہنا کتنا غلط تھا، کہ آج ان کی اپنی سگی بہن ان کو دوسری عورت کے نام سے یا گھر اجاڑنے کے نام سے ان کو بلا رہی ہے، اور اس کا مطلب دوسری عورت اور دوسری بیوی ہونا ہی ہوتا ہے. تب ان کو جا کے فیل ہوا کہ اس چیز کی تکلیف کتنی زیادہ ہے. تو اس کے بعد میں نے پھر کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے ذکر کیا ہو کہ ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں. آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.